السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون، او کما قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے موضوع ہے یوم النحر یا عید الاضحیٰ۔ پیارے بھائیوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے لیے 2 دن ایسے تھے جس میں وہ لہو لعب کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر اور اچھے دن عطا کیے ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لہو لعب کے 2 دن ذکر و شکر اور مغفرت درگزر میں بدل دی۔ تو اس طرح مومن کے لیے دنیا میں 3 عیدیں ہیں۔ ایک عید ہر ہفتے میں 1 بار آتی ہے، اور 2 عیدیں ایسی ہیں جو سال میں 1 بار آتی ہیں۔ ہر ہفتے آنے والے عید جمعہ کا دن ہے، اور 2 عیدیں جو سال میں بار بار نہیں آتے بلکہ صرف سال میں صرف 1 بار ہی آتی ہیں، ان میں سے ایک تو عید الفطر ہے جو رمضان کے روزوں سے آتے ہیں، اور یہ رمضان کے روزوں کی تکمیل ہے جو کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ جب مسلمان رمضان کے فرضی روزے مکمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے روزے مکمل کرنے پر عید مشروع کی ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے اور اس طرح بڑائی بیان کرتی ہیں جس پر انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ اور اس عید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر صدقہ فطر یعنی فطرانہ اور نماز عید مشروع کی ہے۔ دوسری عید عید الاضحیٰ ہے جو کہ 10 ذی الحجہ کے دن میں آتی ہے، اور یہ دونوں عیدوں میں بڑی اور افضل عید ہے، اور حج کی مکمل ہونے کے بعد آتے ہیں۔ جب مسلمان حج مکمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس لیے کہ حج کی تکمیل یوم عرفہ میں وقوف عرفہ پر ہوتی ہے، جو کہ حج کا ایک عظیم رکن ہے، جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حج عرفہ ہی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 889۔ یوم عرفہ آگ سے آزادی کا دن ہے، جس میں اللہ تعالی ہر شخص کو آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ عرفات میں وقوف کرنے والے اور دوسرے ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی آزادی ملتی ہے۔ پیارے بھائیوں، تو اس لیے اس سے اگلے دن سب مسلمانوں، حاجی اور غیر حاجی سب کے لیے عید ہوتی ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی تقرب کے لیے قربانی کرنا مشروع ہے۔ اس دن کے فضائل کی تلخیص یہ ہے: نمبر 1، یہ دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر دن ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل اور بہتر دن یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور وہ حج اکبر والا دن ہے، جس کا ذکر اس حدیث میں بھی ملتا ہے جو ابو داؤد رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً یوم النحر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین دن ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1765۔ نمبر 2، یہ حج اکبر والا دن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے دوران جو انہوں نے کیا تھا، یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ والے دن جمرات کے درمیان کھڑے ہو کر
فرمانے لگے یہ حج اکبر والا دن ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس دن حج کے اعمال میں سے سب سے زیادہ اور عظیم عمل کرنے ہوتے ہیں۔ حجاج کرام جو اعمال اس دن کرتے ہیں وہ یہ ہے: نمبر 1 جمرہ عقبہ، کو کنکریاں مارنا، نمبر 2 قربانی کرنا، نمبر 3 سر منڈانا یا بال چھوٹے کروانا، نمبر 4 طواف کرنا، نمبر 5 سعی کرنا۔ یہ وہ اعمال ہے جو حجاج کرام اس دن کرتے ہیں۔ نمبر 3 مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ اور یوم النحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہیں اور یہ سب کھانے پینے کے دن ہیں۔ اب ترجمہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر اس دن ہے جس دن تم رمضان مکمل کر کے روزہ چھوڑتے ہو، اور عید الاضحیٰ اس دن ہے جس دن تم قربانی کرتے ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔